میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک آپ کی اڑتی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہتے ہیں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات شفاف نہیں تھے، دھاندلی زدہ الیکشن تھے۔ بلاول کا پونچھ میں جلد جلسہ عام کا اعلان، کہا پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، ہم کبھی میدان نہیں چھوڑتے، میرپور اور مظفر آباد میں جو سیٹیں چوری کی گئی ہیں وہ واپس لیں گے۔ نون لیگ نے کشمیر انتخابات میں سادہ اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی، یہ کامیابی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں عوام ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ووٹ کس جماعت کو دینا ہے، اس لیے سیاسی جماعتوں کو عوامی فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ شرجیل میمن کو چاہیے تھا الزامات کے ساتھ شواہد بھی پیش کرتے۔ جس طرح نون لیگ نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد دی، اسی جذبے کے تحت پیپلز پارٹی کو بھی آزاد کشمیر کے انتخابات کھلے دل سے تسلیم کرنے چاہیے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات نہیں، مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا۔ 2024 کی دھاندلی کو آزاد کشمیر انتخابات میں دہرایا گیا۔ پنجاب اور وفاق نے فارم 47 کی، حکومت نے یہ فارم 47+ کارروائی کی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون پر تنقید، کہا انتخابات میں انتخابی کارروائی سب نے دیکھی، بچے بچے کو معلوم ہے الیکشن کیسے کرائے گئے۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی، اب تک 45 میں سے 23 نشستیں جیت چکے ہیں۔ 10 اگست کو تیسرے مرحلے کے بعد پارلیمانی پارٹی اجلاس بلایا جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ووٹنگ کا آغاز ہوتے ہی پیپلز پارٹی کا رونا دھونا بھی شروع ہو گیا۔ پیپلز پارٹی رہنما ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے تھے۔ دھمکی، دباؤ اور فراڈ کو مسترد کر کے آزاد کشمیر کے عوام نے آزادانہ فیصلہ لیا۔ ووٹ کی پرچی سے نواز شریف کے بیانیے اور کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پیغام، کہا پنجاب کے کشمیریوں نے 10 کی 10 نشستوں پر نون لیگ کو کامیاب کر کے مریم نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا۔ حکومت بنتے ہی آزاد کشمیر میں ترقی اور عوامی خدمت کا نیا سفر شروع کریں گے۔ کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے، آپ اس کو لات ماریں، آپ کہیں کہ اس کے مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا، اور تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب صاحب جو ہے ان کا سامان پیک کرائیں، وہ یہاں سے تشریف لے کے جائیں، وہ ذرا ہائی مورل گراؤنڈ دکھائیں نا۔ فارم 47 کی حکومت کو لات مار کر صدر زرداری استعفے کا اعلان کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما رہتے ہیں، لیکن تمام منصوبے نون لیگ نے بنائے۔ ہمارے ہاں ایئر ایمبولینس ہیں، ان کے ہاں مرتضی وہاب سائیکل چلا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے صوبے کی سڑکیں نہیں بنا سکے، وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا نام لیے بغیر وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کا تذکرہ۔ تقریب سے خطاب میں کہا حال ہی میں ہمارے کچھ لوگوں نے ہمسایہ ملک سے متاثر ہو کر کاکروچ قرار دیا۔ ہمارا نوجوان کاکروچ نہیں، اقبال کا شاہین ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم نے مسائل کا رونے کے بجائے ان کا حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ، 20 میں سے 18 حلقوں کے غیر سرکاری نتائج میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری۔ نون لیگ 13، پیپلز پارٹی 5 نشستوں پر کامیاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدواروں اور پارٹی صدر نواز شریف کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی ٹیم نے آزاد کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم چلائی۔ کامیابی عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود مسلم لیگ نون کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری۔ خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت
انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں فتنہ الخوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ، کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے، اسلحہ بھی برآمد۔ ایران کے خلاف جنگ پورے خطے کے خلاف جنگ ہوگی۔ ایران کے ساتھ فی الحال کوئی بات نہیں ہو رہی، بات عمان سے آبنائے ہرمز کے معاملے پر ہو رہی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، امریکہ خطے سے باہر ہونے والے تمام واقعات کا ذمہ دار ہے۔ فی الحال کسی وقت کی میزبانی کا ارادہ نہیں، نہ ہم کسی کے مہمان بنیں گے۔ کوئی نیا ثالث نہیں، پاکستان کردار ادا کر رہا ہے۔ چین اور قطر بھی جہاں ضرورت ہو مدد کرتے ہیں۔ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا۔ حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، میری ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ مشرق وسطی کے کئی اتحادی بھی فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی حل کے حامی ہیں۔ معاہدہ ہی بہتر راستہ ہے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو تنازع مزید بڑھ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے وفد کی اہم ملاقات۔ پنجاب میں گرین انڈسٹریل اکنامک زون کے قیام کی تجویز پیش، جامع ایکشن پلان طلب، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی مراعاتی پیکج کا اعلان۔ 18,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع، سالانہ 5.6 ارب روپے آمدن متوقع۔ سولر، ونڈ، ہائیڈرو اور بیٹری سٹوریج سسٹمز قائم کیے جائیں گے۔ ایم ٹیگ کے بغیر یا کم بیلنس پر 50% اضافی ٹول ٹیکس وصولی کے خلاف کیس۔ این ایچ اے نے عدالتی حکم پر ٹول پلازا حکام کو اضافی ٹیکس لینے سے روک دیا۔ این ایچ اے وکیل نے عدالتی حکم پر عمل درآمد سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اضافی ٹول ٹیکس اور جرمانہ لینے سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ میر رضا قتل کیس، تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان نے مقتول کے گھر اور جائے وقوع کا دورہ کیا۔ اہل خانہ سے ملاقات، جائے وقوع کے قریب نرسری ملازمین کے بیانات بھی ریکارڈ۔ مقتول کے والد نے اب تک سے گفتگو میں کہا، خاندان کو غیر ملکی نمبر سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ پولیس تفتیش پر بھی تحفظات کا اظہار۔ بچوں کی نشو و نما میں کمی کے خاتمے کے لیے ورلڈ بینک اور حکومت سندھ کا بڑا فیصلہ۔ صحت، غذائیت، صاف پانی، نکاسی آب، سماجی تحفظ اور زراعت کے شعبوں کا مشترکہ فریم ورک تشکیل دینے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، غذائی قلت، غربت، ناقص صفائی اور غیر محفوظ پانی اسٹنٹنگ کی بڑی وجوہات ہیں۔ حل کے لیے تمام محکموں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا 8 اگست سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کا نظام ختم، ماہانہ بنیاد پر کرنے کا فیصلہ۔ ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس، ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی، پورٹس پر پارکنگ کی سہولت، ایکسل لوڈ پر عمل درآمد، نیشنل ہائی ویز پر مبینہ بھتہ خوری ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم لیپ ٹاپ پروگرام کے تحت سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل ایجوکیشن میں لیپ ٹاپس کی تقسیم۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے خطاب میں کہا، نوجوانوں کی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کا فروغ ضروری ہے۔ میر رضا علی قتل کیس پر بھی گفتگو، بولے میری معلومات ہیں کہ یہ خودکشی کا معاملہ نہیں، تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ چہلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اسلام آباد کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ بعد از مغربین امام بارگاہ اثناء عشری پر اختتام پذیر ہوگا۔ آئی جی اسلام آباد کا جلوس کے روٹس کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد میں چہلم کی ڈیوٹی کے دوران پولیس اہلکار آپس میں الجھ پڑے، تلخ کلامی ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی۔ اے ایس آئی عمر شدید زخمی، واقعے سے جلوس کے شرکاء میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دیگر اہلکاروں نے لڑنے والے اہلکاروں کو ایک دوسرے سے الگ کیا،
زخمی اہلکار ہسپتال منتقل۔ طالبان رجیم کی سرپرستی میں القاعدہ فتنہ الخوارج افغانستان میں سرگرم عمل۔ اقوام متحدہ کے سابق عہدیدار ایڈمنڈ فٹن براؤن کا کہنا ہے القاعدہ کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں، تربیت اور بھرتی کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج افغان طالبان اور القاعدہ کے درمیان اتحاد قائم ہے جو پاکستان کے اندر سرحد پار حملے کر رہا ہے۔ In the gap, but that's extra pace and a little bit of lift. Or third slip again. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ، میزبان ٹیم 5 وکٹوں پر 239 رنز کے ساتھ دوسرے دن کا کھیل شروع کرے گی۔ پورٹ آف اسپین ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستانی بالر محمد علی نے 2، ساجد خان، ڈیبیو کرنے والے عبید شاہ اور علی عثمان نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل، راولپنڈی، اسلام آباد بارش سے جل تھل، لاہور میں موسلا دھار بارش، فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ بادل برس گئے، مختلف علاقوں میں بجلی غائب، پنجاب کے متعدد شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، این ڈی اے میں کی مزید بارش، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کی پیش گوئی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔